اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو گنتی کے 4 ہی تو کلمات تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جو ہی آگ میں پھینکا، اور خود نہیں انہوں نے پھینکا، منجنیق میں ڈال کے، کیونکہ آگ اتنی سخت تھی قریب کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کمال اپنے پیغمبر کو دکھا دیا۔ ہاتھ بھی بندھے تھے، پاؤں بھی بندھے تھے، جن رسیوں کے ساتھ ہاتھ پاؤں بندھے تھے سوائے ان رسیوں کے باقی ساری آگ نظر ہی نہیں آئی۔ اللہ نے گلزار بنا دی۔ کیوں گلزار بنایا؟ کیونکہ آگ کس نے بنائی ہے؟ وہ ساری مخلوق تو اللہ کی ہے۔ اس سے جب تعلق مضبوط ہوگا، مخلوق کی طاقت کیا ہے کہ آپ کو وہ پریشان کرے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے کہا آگ کو ٹھنڈی ہو جاؤ، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہیں میرے پیغمبر کو سردی بھی نہ لگ جائے۔ باپ دیکھ رہا تھا کہ وہ تھوڑی سی جو چنگاری تھی اس سے رسیاں ہاتھ کی بھی جل کے کھل گئیں اور پاؤں کی بھی، تو باپ کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔ کیا کلمات پڑھے تھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کے رسول اپنے گھر میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح لائن بنا کے کھڑے ہیں لوگ باہر، کیا کرنے کے لیے کہ آج نکلنے نہیں دینا، بس آج یہ کام ختم ہی کر دینا ہے۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کے رسول نے کیا پڑھا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہی دروازہ، وہی گھر، وہی لوگ، ہاتھوں میں لاٹھیاں بھی پکڑی ہوئی ہیں کہ آج بس کام تمام کر دینا ہے، پاس ہی گزرے ہیں، اللہ نے اندھا کر دیا، دیکھ نہیں سکے۔ جب تک میرا اور آپ کا یقین نہیں ہوگا کہ رب سے تعلق جب قائم ہو جاتا ہے تو دنیا جہان کی مصیبتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور رب سے تعلق کو اللہ کے ذکر کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ